السلام علیکم. آئی ہیو سم کوشچنس. رات کو آپ کا ایک سیشن دیکھا جس میں آپ نے ایک لیٹر پڑھا جس میں وہ اپنی کیفیت بتا رہی تھیں. آئی ہیو آلموسٹ سیم کنڈیشنز دیز ڈیز. باڈی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, گرمی میں سکون ملتا ہے, اے سی والی گاڑی میں دم گھٹتا ہے, وامٹنگ آتی ہے, کوئی بھی اسمیل وامٹ کروا دیتی ہے, غصہ بھی آتا ہے اور کبھی خود بخود اسمائل اور کبھی فوراً نو ریزن شدید رونا آ جاتا ہے, رائٹ لیگ کھنچ جاتی ہے اور کبھی بوتھ لیگس فل پین, کبھی شدید چکر آتے ہیں, عجیب سی کیفیت ہے. آئی ایم یوزنگ ٹیبلٹ الپرازولم جی کیونکہ نیند نہیں آتی. جی میرا اسکینڈل only 2 to 3 hours ہو گئی تھی. انہیں کیا پتہ. I have on both side ovarian cyst as well. اپنی ساس کے پاس بیٹھ کے عموماً سر میں شدید پین اور چکر کے ساتھ دم گھٹتا ہے. کوئی میرے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے یا صرف اذان کی آواز ہی ہو, بلکہ کسی شادی میں نکاح کے وقت جو تلاوت ہو رہی ہو, تب بھی میری لیفٹ سائڈ فل زلزلے میں ہوتی ہے اور ایسا بھی فیل ہوتا ہے جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی. شدید دل کی دھڑکن تیز, جیسے دل پھٹ جائے گا, یا کپڑے پھاڑ کر گریبان چاک کر کے دور بھاگتی جاؤں لیکن کہاں جانا ہے نہیں معلوم. خود کو مار دوں. کیا یہ سب روحانیت کی وجہ سے ہے؟ I didn't understand it because doctors say it's all psychosis. Rather, one doctor sent my husband outside and asked me that I should admit that I'm sexually deprived and my husband is not fulfilling me. I told him it's my love marriage and he is still my love. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن پھر 2 پیروں نے بھی یہی بات کہی, بلکہ مجھے wrongly offer rather touch بھی کیا, but I left. As initially they all were saying کوئی کافر جن ہے آپ پر آ گیا ہے اور کسی دشمن نے جادو کرا دیا ہے, لیکن اکیلے میں they tried to molest me. What is the real cause of my all this condition? And I repeat, then thank God my husband do understand and witness these all my many times and help me. I am satisfied from him, no hard feelings or cheating or suffering from him. Still my heart says you can guide me rightly and truly, because I many times saw in namaz your Baba Ji laughing and pointing towards you, like asking me to contact you. But I am still confused why I am my first namaz I saw him or you. I cannot tell you what is my body condition after namaz. Please reply me, help me. In the UK, in UK they charge me thousands of pounds up till now, but no relief. And let me clear you, I had same feeling in Pakistan and UK, and sadly I went to Makkah and couldn't do proper prayers as it became more severe there. کاکی جی یہ جتنی آپ نے کیفیات بتائی ہیں روحانی کیفیات, آپ کی روح اوور چارج ایسے کہہ رہے, ابلے ہوئے دودھ کو اور ابالنا, آپ کے پاس کوئی قرات پڑتا ہے, آپ کا قلب جائے. روحانی لینگویجز یہ ہے, ٹھیک ہے, عبادت کی زیادتی بھی قلب سخت بھی کر دیتی ہے, اور ایک خاص حد کے بعد آپ کچھ چیزیں اپنی جان پہ ظلم کرنے والی کریں. زیادہ سے زیادہ میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی وہ میں نے کر دیا. نہیں کنیکٹ کیا. آ رہی ہے؟ کنیکٹ کیا. آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل کام کیا کریں, بس یہ دعا یہ بتایا کریں, خود آنکھیں نہ بند کیا کریں, لوگوں کو بتا دیا کریں بے غرض اس میں آپ نے اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں دینا, یہ کرنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں سوائے نماز اپنی قائم رکھنے کے, فرض نماز آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, اپنے کوئی چلے وظیفے نہیں کرنے, اور جو بھی عبادت تھوڑی زیادہ کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے صرف اور صرف کیونکہ خدا کا بھلا کرنا ہے. کوئی جن نہیں ہے, کوئی کالا پیلا جادو نہیں ہے, کوئی آپ اللہ معاف کرے سیکشن نہیں ہے. وہ سائیکولوجیکلی تو جو سائیکیٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو سائیکی کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس یہ بہت سے پیشنٹس اس میں زیادہ چیزیں لے کے سائیکی کے پیشنٹس بھی آتے ہیں,
لیکن روحانی طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، روحانیت کے لوگ انہیں سمجھتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں کہ کئی بار عبادت کی زیادتی کے ساتھ ایسی ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں، یا آپ اپنی طرف سے بہت بڑا مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنے روزے رکھنے ہیں ایکسٹرا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، اور پھر وہ آپ ایک سرٹن لیول پہ آگے قسم کی رہبانیت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ مزید ظلم یہ ہوتا ہے کہ کئی بار کر بھی سارا دنیا کے لیے رہے ہوتے ہیں، مجھے بیٹا مل جائے، میرا رشتہ ہو جائے، میرا کاروبار اتنا بڑھ جائے، اور وہ اللہ کے لیے عبادت بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ریزلٹس بھی اپنی مرضی کے جب نہیں آ رہے ہوتے تو اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اسی کلام کے بارے میں الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، پھر بلیسفیمس خیالات آتے ہیں۔ دوسرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ جیسے کہا جاتا ہے، تو اسلام درمیان کا راستہ ہے۔ اسلام کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو دنیا پہلے احسن کرنی ہے، یہاں پہ حقوق العباد کا آپ نے پہلے خیال رکھنا ہے، اور وہ کرنا اللہ کی خاطر ہے، تو حقوق اللہ بھی ساتھ ہی ادا ہوتے جائیں گے، کیونکہ اللہ تو معاف کرتا ہے نا، عبداللہ معاف نہیں کرتا۔ ان کی آہوں نے بھی کئی بار پکڑا ہوتا ہے، کئی بار آپ بہت زیادہ جیسے پینڈولم ہے اس کو ایک ایکسٹریم پہ لے کے جاتے ہیں نا، چاہے بہت نیک آپ ہو گئے، ایبسٹیننس میں آ گئے آپ، میں نے شادی نہیں کرنی جی، میری لائف میں کوئی سیکس کا رول ہی نہیں ہوگا، رہبانیت اختیار کر لی جو اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حکم نہیں تھا، تو جب شیطان یا نفس زور لگائے گا نا تو انٹائر اپوزٹ، نیوٹن کے لا کے مطابق جو ریئیکشن آئے گا وہ انٹائرلی اپوزٹ، ایکول اینڈ اپوزٹ ہوگا، تو ادھر بھی آپ اتنا ہی بڑا پھر گناہ کریں گے، سیکشل پرورشنز میں جائیں گے، وہ کہانیاں آ جائیں گی جی فلاں مدرسے میں فلاں ریلیجس اسکالر یا فلاں نان یا پادری وہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ اسی لیے پھر اتنا ہی زیادہ زور سے غلبہ آئے گا، اور اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ بڑی غلطی کرے گا۔ تو جو اللہ نے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالا وہ خام خواہ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کے وارث 3 طرح کے لوگ، ایک وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم ہی کرتے رہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے مومن کے لیے شفا اور رحمت کے لیے اتارا ہے، اور ظالم اسی میں اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ اسپرچولی آپ اوور چارج اسے کہہ لیں آپ ہو جاتے ہیں، تو اس چارج کو ڈسپرس کریں، جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے بات کی، اس کو بانٹیں آگے دوسروں میں، اپنے عمل کا حصہ اسے بنائیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی عبادت کریں وہ صرف اللہ کی